نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد. حمد و صلاۃ کے بعد رب کائنات کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اس آج کی محفل کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج کی یہ محفل جن کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی، حاجی خوشی محمد مرحوم اور محمد ابراہیم مرحوم، دعا ہے رب کائنات نبی علیہ السلام کے میلاد کے صدقہ سے ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد راشد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آپ کے امام بھی ہیں. اور آج کی اس محفل کا جو انتظام کیا ملک محمد عظیم صاحب اور بھائی محمد نعیم صاحب، بھائی محمد وسیم صاحب اور بھائی محمد سلیم صاحب. میری دعا ہے رب کائنات اور حاجی محمد امین صاحب، حاجی محمد کلیم صاحب، دعا ہے رب کائنات اپنے محبوب کے میلاد کے صدقہ سے میرے بھائی ملک محمد سلیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نیک بیٹا عطا فرمائے. میں جانتا ہوں کہ کافی دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہے. آپ نے خطاب بھی سنا اور آپ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت شریف بھی سنی. تو میری انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ جتنے منٹ میں گفتگو کروں گا وہ بات بیان کی جائے جو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں، صبح کو آپ کے جب محلے والے گاؤں والے پوچھیں کہ کیا سن کے آئے ہو، تو آپ کسی کو بتا سکیں کہ ہم یہ چیزیں سن کے آئے ہیں. لیکن مجھے بھائی عظیم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے گاؤں میں سبحان اللہ کہنے کا رواج نہیں ہے. تو سبحان اللہ کہنے کے لیے میں اپنا شاگرد بھی لے آیا ہوں، بیٹا بھی لے آیا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے. ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث مبارکہ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تو پتہ یہ چلتا ہے میرے محبوب علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جب بھی کسی نبی کے امتی نے کوئی بھی گناہ کیا،
اللہ نے فوراً عذاب نازل فرما دیا۔ کوئی بندر بن گئے جنہوں نے گناہ کیا، کوئی سور بن گئے جنہوں نے گناہ کیا، کسی کی شکل تبدیل ہو گئی، کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کسی پہ آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ جب بھی جس بندے نے کوئی بھی گناہ کیا فوراً رب کا عذاب نازل ہو گیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس امت نے کون سے گناہ نہیں کیے؟ حقیقت یہ ہے اس امت نے وہ بھی گناہ کیے جو گناہ پہلی قوموں نے نہیں کیے تھے۔ ہم نے اس امت میں دیکھا کہ 5 سال 3 سال کی بچیاں درندگی کا نشانہ بنتی ہیں، عذاب نازل نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا باپ بیٹی سے زنا کرتا ہے، شکلیں بھی محفوظ ہیں، زمین میں بھی نہیں دھنسایا جاتا، آسمان سے پتھر بھی نہیں برستے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا اس امت میں بھائی بہن سے زنا کرتا ہے، رب عذاب نہیں بھیجتا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا قبروں سے مردے نکال کے ان کے گوشت کھایا جاتا ہے، رب عذاب نازل نہیں کرتا۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ناصر شاہ کے پاس ایک بندہ آیا تھا، اس نے کہا تھا شاہ جی سمجھ نہیں آتی، پہلی قومیں چھوٹا سا گناہ کرتی تھی عذاب آ جاتا تھا، اس امت نے بڑے بڑے گناہ کیے عذاب نہیں آتا، رب رزق بھی دیتا ہے شکل بھی تبدیل نہیں ہوتی، اللہ بادشاہ بھی دیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ناصر شاہ یہ کہتا ہے سن میں بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جے دردان دا دل وچ کبھی لا نہ ہوندا، جے دردان دا دل وچ کبھی لا نہ ہوندا، مقدر دا ایک ساغا تیرا نہ ہوندا۔ ناصر شاہ ساڈی دا سوامی نہ لبدی جے آل نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، جس نے ملاد مصطفیٰ یہ حقیقت ہے، یہ میری نبی کی آل کا صدقہ ہے کہ آج ہماری شکلیں بھی محفوظ ہیں، میرا رب ہمیں رزق بھی دیتا ہے، اللہ رزق بھی دیتا ہے۔ یہ صرف نبی علیہ السلام کی آل کا یہ صدقہ ہے، وگرنہ پہلے جس نبی کی امت نے گناہ کیا شکل تبدیل ہو گئی، پیشانی پہ لکھا جاتا یا اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس بندے نے گناہ کیا، لیکن رب فرماتا ہے حبیب قیامت تک آپ کی آل رہے گی، لیکن تیرا رب حبیب تیری امت کو عذاب نہیں دے گا۔ اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، ہم یہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئے ہوئے ہیں ثواب کی نیت سے۔ سبحان اللہ۔ نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں جائیں اللہ ہمارے میلاد کے صدقہ سے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ تو یہ نیت لے کے جانی چاہیے۔ آج ہم یہاں رب کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی اولاد مانگنے آیا، کوئی بیماری سے شفا مانگنے آیا ہوا ہے، کوئی رزق مانگنے آیا ہوا ہے، تو ہم سب یہاں رب کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے۔ کیا کرنے آئے؟ مانگنے کے لیے آئے۔ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب کسی بندے نے سوال کیا یا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں جب ہم آئیں تو کیسے مانگیں، تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے میں نے ایک واقعہ دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سامنے مکان پہ ایک فقیر آیا مانگنے والا، اس نے آ کے صدا لگائی، ہو مکان کے والد
اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے۔ مکان کا مالک نکلا، اس نے کہا بابا معاف کر۔ میں دیکھ رہا تھا وہ مانگنے والا آگے چلا گیا۔ 5 منٹ کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے، وہ بھی مانگنے والا تھا۔ اس نے آ کے دستک دی، کہا مکان کے مالک، میں تجھے تیرے بال بچوں کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے گھر والوں کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے گھر والوں کی خیر ہو، تیرے بال بچوں کی خیر ہو، مجھے اللہ کے نام پہ دے دے۔ جب اس نے خیر مانی نا، گھر والوں کی خیر مانگی، بچوں کا واسطہ وسیلہ دیا، وہی مکان کا مالک جو پہلے آیا تھا دروازہ کھول کے کہا بابا معاف کر، میں نے دیکھا، وہی آیا، اس نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالا، مانگنے والے کو دے دیا، دروازہ بند کیا۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نے اس مانگنے والے کو بلایا، میں نے کہا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، تجھ سے پہلے بھی ایک مانگنے والا آیا تھا، اس نے صدا لگائی، اس نے کہا بابا معاف کر، تو بھی آیا ہے اسی دروازے پہ مانگنے کے لیے، تجھے 100 کا نوٹ ملا، وجہ کیا ہے؟ وہ مانگنے والا مسکرا کے کہتا ہے علامہ صاحب اگر مانگنے کا ڈھنگ نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں دیتا۔ اللہ اللہ، اگر مانگنے کا ڈھنگ نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں دیتا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھ مجھ سے پہلے آیا تھا، وہ بھی میرا ساتھی تھا، اس نے صرف صدا لگائی اللہ کے نام پہ دے دو، لیکن میں نے جب صدا لگائی تو میں نے ڈائریکٹ اللہ کا نام نہ لیا، میں نے کہا او مکان کے مالک تیرے گھر والوں کی خیر ہو، بچوں کی خیر ہو، بال بچوں کا واسطہ اللہ کے نام پہ دے دے۔ احباب ذوالفقار، اس نے کہا مانگنے کا ڈھنگ نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں دیتا۔ میرے نبی کے غلاموں، میرے ذہن میں بات آ گئی، ہم نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا یا باری تعالیٰ، دنیا والے اگر کسی کے دروازے پہ جائیں مانگنے کے لیے، بال بچوں کا واسطہ دیتے ہیں، گھر والوں کا واسطہ دیتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ یا اللہ تیری شان تو یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ تیری شان یہ ہے تو وحدہ لا شریک ہے، خاندان سے بھی پاک ہے، بال بچوں سے بھی پاک ہے۔ یا اللہ جب تیری بارگاہ میں آ جائیں تو مانگے کیسے؟ رب فرماتا ہے دنیا والوں میری بارگاہ میں آتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، میں بال بچوں سے بھی پاک ہوں، خاندان سے بھی پاک ہوں، اگر مجھ سے مانگنا چاہتے ہو میری بارگاہ میں آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دینا تمہارا کام ہے، تمہاری جھولیاں بھر دینا مجھ رب کا کام ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کہا میں بال بچوں سے پاک ہوں، بال بچوں سے پاک ہوں، خاندان سے پاک ہوں، میری بارگاہ میں جب آؤ مجھ سے مانگو تو میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دو۔ کیا دو؟ مصطفیٰ کا وسیلہ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے حدیث پاک میں، امام الانبیاء محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، 300 سال تک آپ آنسو بہاتے رہے، 309 سال کے 300 سال کے بعد آپ کو خیال آیا میں جب جنت میں تھا، جنت کی ہر چیز پہ جہاں لا الہ الا اللہ تھا وہاں محمد الرسول اللہ تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب جنت میں تھا، جنت کی ہر چیز پہ جہاں جہاں میری نگاہ جاتی تھی وہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ تھا۔
میرے نبی کے غلاموں، اس سے پتہ یہ چلا، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب جنت میں تھا، جنت کی ہر چیز پہ میرے نبی کا نام۔ میرے نبی کے غلاموں، اگر علامہ راشد صاحب اپنا مکان بنوائیں، مکان بنانے والا مکان بنا کے جب چلا جائے گا، یہ مکان کے دروازے پہ اپنا نام لکھوا دیں گے۔ کیوں لکھوائیں گے؟ یہ نام لکھا کے دنیا کو بتائیں گے مکان بنانے والا بنا کے تو چلا گیا، لیکن اس مکان کے مالک علامہ راشد صاحب ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، بلا تشبیہ بلا مثال، میرے نبی کے غلاموں، رب کائنات نے جنت کو بنایا، جنت کو سجایا، جنت سجانے کے بعد جنت کی ہر چیز پہ میرے رب نے اپنے حبیب کا نام لکھوا کے دنیا کو بتا دیا۔ او دنیا والوں، جنت بنانے والا اللہ ہے، لیکن جنت کا مالک میرے رب نے اپنے حبیب کو بنا دیا ہے۔ اس لیے تو گولڑے کے امام فرماتے ہیں فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ آتی ہے تو کہہ دیجئے جنت بنانے والا اللہ، جنت کے ہر چیز پہ میرے رب نے اپنے حبیب کا نام لکھوا کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا۔ او دنیا والوں، جنت بنائی اللہ نے، لیکن جنت کا مالک میرے رب نے اپنے حبیب کو بنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں، امام الانبیاء محبوب علیہ السلام کا میلاد منانے والوں، خالق کائنات نے اپنے کلام میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، بٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اچھا، آپ لوگوں نے کبھی یہ سنا ہے، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نے یا جوانوں نے بھی جہاں نبی کے میلاد کی محفل ہو اور اندھیرے میں ہو، کبھی آپ نے سنا ہے یہ؟ بجلی سے پہلے بھی جہاں میرے نبی کا میلاد ہوتا تھا نا، وہاں چراغاں اس جگہ کو کیا جاتا تھا۔ زندگی میں کبھی بھی ہم نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے کہ نبی کا میلاد اندھیرے میں ہوا، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہاں آ گئے پھر اس جگہ کو سجایا گیا، بعد میں یہاں لیٹیں کی گئی، بلکہ آپ بعد میں جاتے ہیں، جگہ کو پہلے سجایا جاتا ہے، آپ بعد میں آتے ہیں، لیٹنگ وہاں پہلے کی جاتی ہے، آپ بعد میں جاتے ہیں، اس جگہ کو نور علی نور پہلے کیا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے نبی کا میلاد منانے والے قبر میں بعد میں جائیں گے، میرا رب قبر کو جنت کا باغ پہلے بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جو لوگ میلاد نہیں مناتے وہ بھی سچے ہیں اور ہم بھی سچے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا، اللہ نے کیا کیا؟ احسان کیا۔ علی الناس نہیں فرمایا، علی المؤمنین فرمایا۔ اگر علی الناس اللہ فرماتا اس کا معنی یہ بنتا اللہ نے احسان پوری کائنات انسانیت پہ کیا ہے۔ اللہ نے یہ احسان پوری کائنات انسانیت میں نہیں کیا، اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین، صرف مومنوں پہ۔ میرا رب فرماتا ہے اے مومنوں میں نے احسان کیا صرف مومنوں پہ۔ یا اللہ کس چیز کا احسان کیا؟ زمین بنائی احسان کیا؟ فرمایا نہیں۔ آسمان بنائے احسان کیا؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں زندگی دی احسان کیا؟ فرمایا نہیں۔ یا باری تعالیٰ تو نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دی، آنکھیں دی احسان کیا؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ کس چیز کا احسان؟ رب فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا حبیب دے کے تم پہ احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ، حبیب دے کے احسان کیا۔ احسان یہ ہے اللہ نے اپنا محبوب دیا ہے۔ احسان پوری کائنات انسانیت میں نہ ہوا، احسان ہوا صرف مومنوں پہ۔ اچھا آپ کے کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو، پورا پنڈ خوشی مناتا ہے یا گھر والے خوشی مناتے ہیں؟ ہاں جی گھر والے خوشی مناتے ہیں، پورا پنڈ خوشی نہیں مناتا۔ کیوں؟ باپ خوشی مناتا ہے، کیوں مناتا ہے؟ باپ کا تعلق ہے بیٹے کے ساتھ۔ بھائی خوشی مناتا ہے، کیوں؟ کہ بھائی کا تعلق ہے بھائی کے ساتھ۔ کسی کی بہن پیدا ہو گھر والے خوشی مناتے ہیں۔ ماں خوش ہوتی ہے بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہو ماں خوش ہوتی ہے، کیوں؟ ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ جملہ دینے لگا ہوں میرے نبی کے غلاموں، جو بندہ میرے نبی کے میلاد میں خوش ہوتا ہے سمجھ لو اس کا تعلق ہے میرے نبی کے ساتھ۔ جس کا تعلق نہ ہو وہ مصطفیٰ کے میلاد میں خوشی نہیں مناتا، خوشی وہی مناتا ہے جس کا تعلق میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو جی نبی علیہ السلام کا میلاد ہوا مکہ میں، آپ کی ولادت ہوئی مکہ میں، مکہ کے کسی بندے نے خوشی نہیں منائی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب میرے نبی کا میلاد ہوا تھا نا مکہ میں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، سارے کافر تھے۔ کافر میرے نبی کے میلاد پہ خوشی نہیں مناتا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ خوشی مومن مناتا ہے، کافر نہیں مناتا۔ ہاں یہ حدیث پاک میں آیا ہے جب میرے نبی کا میلاد ہوا تھا مکہ کے کسی کافر نے خوشی نہ منائی۔ امام بخاری نے لکھا ہے سارے کافروں میں سے ایک کافر ایسا بھی تھا جس کا نام ابو لہب تھا، اس نے خوشی منائی، خوش ہوا، اس انگلی سے اشارہ کیا صہیبہ جا بھتیجے کے میلاد کی خوشی میں نے تجھے آزاد کیا۔ جتنے کافر تھے ایک کافر نے خوشی منائی، اللہ نے مرنے کے بعد اس کو بھی جزا عطا فرمائی۔ حضرت عباس نے خواب دیکھا تھا، پوچھا تھا ما فعل اللہ بکا، ابو لہب کیا بنا؟ ابو لہب کہتا ہے پورا ہفتہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہوں، لیکن جب پیر کی رات آتی ہے اس انگلی سے مجھے کچھ پلایا جاتا ہے، پورا ہفتہ مجھے پیاس نہیں لگتی۔ حضرت عباس پوچھتے ہیں ابو لہب وہ کیوں؟ اس انگلی کے ساتھ انہیں کیا کیا تھا؟ وہ کہتا ہے جب میرے بھتیجے کا میلاد ہوا تھا اس انگلی کو میں نے اٹھایا تھا۔ اللہ خطیب یا نعت خواں آپ سے ہاتھ ایسے نہیں اٹھواتے بھی ہاتھ اٹھاؤ، کیا یہ کوئی پاگل ہے آپ سے ہاتھ اٹھواتے ہیں؟
قیامت کے دن رب فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا، قیامت کے دن جب ہر چیز پہ مہر لگ جائے گی تو اگر آپ نے ہاتھ کے ساتھ کوئی اچھا عمل کیا ہوگا تو یہ ہاتھ گواہی دے گا یا باری تعالیٰ ایک دن ایسا بھی آیا تھا 438 گاؤں میں تیرے نبی کے ذکر کی محفل ہو رہی تھی، اس بندے نے خوشی میں آ کے مجھے اٹھایا تھا۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول ہے جو ہو عشق مصطفیٰ۔ تو کہا انگلی کیوں اٹھائی تھی؟ ابو لہب کہتا ہے جب نبی کا میلاد ہوا تھا میں نے انگلی اٹھا کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، میں نے خوشی منائی تھی میرے نبی کے غلاموں۔ حضرت عباس نے کہا پھر کیا ہوا؟ ابو لہب کہتا ہے جب میں نے خوشی منائی تھی اس خوشی کی وجہ سے جب پیر کی رات آتی ہے اس انگلی سے مجھے کچھ پلایا جاتا ہے، پورا ہفتہ مجھے پیاس نہیں لگتی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کافر اگر میرے نبی کے میلاد پہ خوشی منائے مرنے کے بعد اس کو بھی قبر میں کچھ سکون ملتا ہے، تو جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، نبی کا غلام ہو، جب وہ میرے نبی کے میلاد پہ خوشی منائے گا مرنے کے بعد میرا رب اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں، نبی علیہ السلام کی آمد 2 دفعہ ہوئی۔ کتنے دفعہ ہوئی؟ 2 دفعہ۔ ایک حضرت اماں آمینہ کے بطن سے مکہ پاک میں، دوسری مرتبہ میرے نبی کی آمد ہوئی مکہ سے مدینہ پاک میں۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ مکہ سے مدینہ پاک میں جب میرے نبی کی آمد ہوئی، جب ماں کے بطن سے مکہ پاک میں تشریف لائے، مکہ میں کوئی مسلمان نہیں تھا اس لیے انہوں نے خوشی نہیں منائی۔ جب میرے نبی کی آمد مکہ سے مدینہ ہوئی سارے صحابہ تھے مسلمان تھے، صحابہ تھے مسلمان تھے، اور حضرت بریدہ اسلمی کو کفار مکہ نے کہا تھا کہ جاؤ مسلمانوں کے نبی کو پکڑ کے۔ بریدہ گیا، راستے میں ایک بندہ ملا، بریدہ کہاں جاتے ہو تلوار اٹھا کے؟ کہا مسلمانوں کے نبی کو پکڑنے کے لیے۔ وہ بندہ کہتا ہے ان کے سامنے کبھی بھی نہ جانا۔ کیوں نہ جاؤں؟ کہا اس کو جو بھی دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے، اسی کا ہی ہو جاتا ہے۔ کہا میں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام مدینہ پاک سے پیچھے تھے، بریدہ اسلمی وہاں جاتا ہے۔ جب میرے نبی کے سامنے گیا بریدہ، میرے نبی کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کے بریدہ نے نعرہ لگایا او دنیا والوں یہ جو چمکتا ہوا چہرہ ہے کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ بریدہ نے وہاں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ نبی علیہ السلام مدینہ پاک میں داخل ہو رہے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ پاک میں داخل ہو رہے تھے حضرت بریدہ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ ایسے مدینہ میں نہ جائیں، مجھے جھنڈا بنانے دیں، میں جھنڈا آگے آگے لے کے جاؤں گا، جھنڈا لہراؤں گا، پھر مدینہ میں داخل ہونا۔ حضرت بریدہ اسلمی نے اعلان کیا صحابہ کیا کسی کے پاس جھنڈا بنانے کے لیے کوئی کپڑا مل جائے گا؟ جواب ملا نہیں۔ جھنڈے کے لیے کپڑا کہاں سے آتا؟ یہ تو وہ زمانہ تھا صحابہ شہید ہو جاتے، کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں ملتا تھا،
تو جھنڈے کے لیے کپڑا کہاں سے ملتا؟ حضرت بریدہ نے اعلان کیا کیا کسی کے پاس جھنڈے کے لیے کپڑا ہے؟ کہا نہیں۔ حضرت بریدہ سے نے کیا کیا؟ اپنی پگڑی کو اتارا۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ جھنڈا بنانے کے لیے پگڑی کو اتارا، نیزے پہ پگڑی کا جھنڈا بنایا، میرے نبی کے سامنے لہرایا، دنیا کو بتایا دنیا والوں جب نبی کی آمد مدینے میں ہو، جھنڈا بنانا بھی نبی کے صحابہ کی سنت ہے، جھنڈا لہرانا بھی نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی۔ جھنڈا میرے نبی علیہ السلام کے سامنے بنایا گیا، جھنڈا لہرایا گیا، دنیا کو بتایا گیا کہ جب نبی کی آمد ہو، نبی کی آمد میں جھنڈا بنانا بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے، جھنڈا لہرانا بھی میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ امام الانبیاء محبوب علیہ السلام کے غلاموں، مولوی اسماعیل دہلوی یہ ان کے مولوی ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میرے استاذ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، ہوا تیز چلی، جہاز ڈوبنے لگ گیا، سب کلمہ پڑھنے شروع کر دیا سب لوگوں نے کہ ابھی ابھی ہم ڈوب جائیں گے، لیکن مولوی اسماعیل دہلوی یہ لکھتا ہے میرے استاذ نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا پرانا طریقہ ہے، بہت پرانا طریقہ، کہ جب مسلمانوں پہ مشکل وقت آتا ہے مسلمان نبی کا میلاد مناتے ہیں، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ جہاز میں اعلان کیا گیا کہ جلدی جلدی میرے نبی کے میلاد کی محفل کو سجایا جائے۔ محفل سجائی گئی، حلوہ پکایا گیا، محفل ختم ہوئی، حلوہ تقسیم کیا گیا۔ جب حلوہ تقسیم کیا گیا جہاز ڈوبنے سے بچ گیا، مولوی اسماعیل دہلوی کہتا ہے میرے استاد نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ نبی کے میلاد کے صدقہ سے ہماری جان بچ گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تم نبی کا میلاد مناتے ہو جان بچانے کے لیے، سنی نبی کا میلاد مناتا ہے ایمان بچانے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، پھول کے پودوں پہ پھول زندہ ہے، ہم نبی کا میلاد منا کے بتاتے ہیں زمانے کو، ہاں ہم ہیں وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں، ہمارے محبوب علیہ السلام زندہ ہیں، بے شک۔ یہ بھی کہا جاتا ہے دیکھو نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تم خوشیاں مناتے ہو، اس کا بھی جواب سن لیجئے۔ ہمارا ایمان ہے محبوب علیہ السلام وصال کے بعد آپ زندہ ہیں۔ یار غم تو انہیں کرنا چاہیے جن کا نبی مر گیا ہو، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے غم 3 دن ہے، 3 دن غم کرنا چاہیے، سوگ 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام کو کئی 100 سال ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر رب کیا فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، مردہ خیال کرو گے
گناہ ہوگا۔ پھر شہید کو یہ مقام ملا، نبی کے وسیلہ سے ملا۔ جب شہید کو مردہ خیال کرنا گناہ ہے تو پھر میرے نبی کا کیا مقام ہوگا؟ نبی علیہ السلام زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ تو غم انہیں کرنا چاہیے جن کا نبی مر گیا ہو۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، یزید بدبخت نے ایک وقت مسجد نبوی پہ حملہ کیا تھا۔ مسجد نبوی میں کئی ہزار صحابہ کو شہید کیا گیا، مال لوٹا گیا۔ مسجد نبوی میں ایک وہ دن بھی آیا جب گھوڑے مسجد نبوی میں محبوب علیہ السلام کے منبر کے ساتھ باندھے گئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، نماز بھی نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کچھ یزیدی میرے پیچھے آئے، دوڑتے دوڑتے میں بھاگا، میں جا کے قبر مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہاں جب بیٹھا حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یزیدی کتے مسجد نبوی میں بھاگ رہے تھے، انہوں نے میرے نبی کے منبر کے ساتھ گھوڑوں کو باندھا۔ سعید بن مسیب یہ کہتے ہیں 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی ہے نہ نماز ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا سعید یہ تو بتاؤ جب مسجد نبوی میں اذان بھی بند تھی نماز بھی بند تھی، کیا تم نماز پڑھتے تھے؟ کہا ہاں میں پڑھتا تھا۔ پوچھا تمہیں کیسے پتا چلتا تھا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں خدا کی قسم ہے جب نماز کا وقت ہوتا تھا، جب اذان کا وقت ہوتا تھا، قبر مصطفیٰ سے اذان کی بھی آواز آتی تھی، نماز کی بھی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوث سیدی مرشدی سرکار کی آمد، اٹھار کی آمد، دلدار کی آمد۔ کہا جب نماز اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر مصطفیٰ سے محبوب علیہ السلام کی قبر مبارک سے اذان کی بھی آواز آتی تھی، نماز کی بھی آواز آتی تھی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ میرے نبی علیہ السلام کا میلاد ہوا۔ حضرت عثمان کی والدہ فرماتی ہے میں حضرت آمنہ کے پاس تھی، میں نے کیا دیکھا؟ رأیت النجوم، میں نے ستاروں کو دیکھا۔ ستارے حضرت آمنہ کے مکان کے اتنے قریب آ گئے، آپ فرماتی ہیں حتی ظننتو، میں نے یہ گمان کیا ستقع علیہ کہ ستارے ابھی ابھی مجھ پہ آ کے گر جائیں گے۔ میرے نبی کے میلاد پہ میرے نبی کے غلاموں رب کائنات نے ستارے بھیجے، ستارے چمک دمک رہے تھے۔ حقیقت میں رب کائنات یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب میرے نبی کا میلاد ہو تو یہ لیٹن لوٹن کرنا یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ رب نے لیٹن کی جگہ پہ ستاروں کو چمکایا۔ آج ہم اپنی طاقت کے مطابق یہ لیٹن کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا میلاد ہوا، آپ نے آتے ہوئے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا، سجدے میں رکھا سر مبارک۔ حضرت آمنہ فرماتی میں نے سنا آپ دعا مانگ رہے تھے اللہم اغفر امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی بخشش فرما۔ تو پھر ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں کہ جو محبوب علیہ السلام دنیا میں آئیں پہلا جملہ یہ فرمائیں یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، سفید داڑھی ہو جاتی ہے،
بابا کہتا ہے کہ یہ میلاد کہاں لکھا ہے، یہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ تو بڑا دکھ ہوتا ہے جب میرے نبی کا میلاد نہ ہوا تھا، ماں باپ کی کوئی عزت نہیں تھی، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے، بیٹے کتے کی طرح گلے میں پٹا ڈال کے نا مکہ اور مدینہ کی منڈیوں میں جا کے بوڑھے ماں باپ کو بیچ دیتے تھے۔ آج یہ بابا کس زبان سے کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ جب منڈیوں میں ماں باپ کو بیچا جاتا تھا اور محبوب علیہ السلام کا میلاد ہوا، فرمایا آج کے بعد ماں باپ کو منڈیوں میں بیچنے والوں، کسی ماں باپ کو بیچا نہیں جائے گا۔ یا رسول اللہ کیا کیا جائے گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں تمہیں جنت میں جانا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا سن لو، جس ماں باپ کو بیچنے آتے تھے، سن لو میرا میلاد ہوا، میرے میلاد کے صدقہ سے تمہارے رب نے تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ امام الانبیاء محبوب علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کو منڈیوں میں بیچنے والوں سن لو، آج کے بعد کسی ماں کو یا کسی باپ کو منڈیوں میں نہیں بیچا جائے گا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کیا کیا جائے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں او دنیا والوں، اگر تمہیں جنت چاہیے تو سن لو میرے رب نے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ فرمایا جنت میں کیسے جاؤ گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ؟ جنت میں دروازے سے جائیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو او باپ کو منڈیوں میں بیچنے والوں، میرے رب نے تمہارے باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے میلاد سے پہلے جب ماں باپ کی کوئی عزت نہیں تھی، ماں باپ کی کوئی قدر نہیں تھی، میرے نبی کا میلاد ہوا، فرمایا دنیا والوں سن لو، اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے گی، میرا رب اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ میرے نبی کا میلاد جب نہ ہوا تھا، ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا۔ فرمایا دنیا والوں، اگر کوئی اولاد ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے گی، میرا رب مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، میرے نبی نے مطلق بیان کیا، یہ نہ فرمایا ماں باپ زمانے کا ولی ہو یا ماں باپ زمانے کا غوث ہو، اس کو دیکھو گے تب مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ فرمایا مطلق بیان کر کے اگر ماں باپ زمانے کا جتنا بڑا گنہگار بھی کیوں نہ ہو، ماں باپ بے نمازی بھی کیوں نہ ہو، اگر اولاد گنہگار ماں باپ کو دیکھ لے گی، میرا رب مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو جس گنہگار ماں باپ کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اس ماں باپ کی خدمت سے کتنا ثواب ملے گا؟ سبحان اللہ۔ بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹی پیدا ہوتی گھر میں صف ماتم بچ جاتا تھا، لوگ یہ کہتے تھے ہماری ناک کٹ گئی، بیٹی پیدا ہو گئی۔ میرے نبی کا میلاد ہوا، فرمایا او بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، آج کے بعد کسی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا۔
یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کسی بیٹی کی پرورش کی، نکاح کر دیا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آج بیٹی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہے۔ بیٹی کو عزت ملی میرے نبی کے میلاد کے صدقہ سے ملی، ماں باپ کو عزت ملی میرے نبی کے میلاد کے صدقہ سے ملی۔ بہن کی کوئی عزت نہیں تھی، لوگ دھکے دے کے بہنوں کو گھر سے نکال دیتے تھے، لیکن صحابہ کہتے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، حنین کا موقع تھا، کچھ لوگ قیدی ہو گئے۔ جب کچھ لوگ قیدی ہوئے، وہ جو قیدی ہوئے تھے وہ نبی علیہ السلام کی جو ریزائی بہن تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قبیلہ کے قیدی تھے۔ جب قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے لوگ قیدی بن گئے، انہوں نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت شیمہ کے مکان پہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، چندہ دو۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا ہمارے قبیلے کے قیدی ہو گئے، ہم ان کو چھڑوانا چاہتے ہیں۔ حضرت شیمہ پوچھتی ہیں کس نے قیدی بنایا؟ کہا مسلمانوں کے نبی محمد نے قیدی بنایا۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں یہ چندہ لینا بند کرو، چلو واپس دو چندہ۔ فرمایا محمد کے پاس مجھے لے کے جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت شیمہ آتی ہیں۔ صحابہ خیمے کے دروازے پہ کھڑے تھے، صحابہ نے روکا، خاتون کہاں جاتی ہے؟ کہا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ جاؤ محبوب علیہ السلام سے کہو آپ کی بہن آئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، جب نبی علیہ السلام کو بتایا نا کہ آپ سے آپ کی بہن ملنے آئی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، کھڑے ہو کے بہن کا استقبال کیا، بہن کو اپنے ساتھ بٹھایا، بٹھا کے فرمایا بہن کیسے آئی؟ کہا میں اپنے قبیلے کے قیدیوں کو چھڑوانے آئی ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بہن تو نے خود تکلیف کیوں کی؟ تو پیغام بھیج دیتی، تیرا بھائی ان قیدیوں کو وہاں قبیلہ میں بھیج دیتا، سبحان اللہ، پیغام بھیج دیتی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام نے کچھ درہم دیے، پیسے دیے، کپڑے دیے، کھانے پینے کا سامان دیا، اپنی بہن کو خوش کر کے میرے نبی نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جب بہن دروازے پہ آ جائے تو بہنوں کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ کہا بہن یہ سب کچھ لے جاؤ، قیدی بھی لے جاؤ۔ حضرت شیمہ قیدیوں کے پاس جاتی ہیں، جا کے کہتی ہیں جاؤ سب تم آزاد ہو گئے ہو۔ کہا کتنے پیسے دیے؟ حضرت شیمہ کہتی ہیں پیسے کس بات کے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ جس نے تمہیں قیدی کیا تھا وہ میرے بھائی محمد ہے، میرے نبی کے غلاموں۔ قیدیوں نے کہا کیا پیسے نہیں لیے؟ کہا بہنوں سے پیسے نہیں لیے جاتے۔ تمام قیدیوں کو حضرت شیمہ کہتی ہے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، میرے نبی کے غلاموں۔ قیدیوں نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا شیمہ ہمیں اپنے بھائی کے پاس لے چلو، ہمیں اس نبی کا کلمہ پڑھا کے اس کو غلام بنا دو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی۔ تو پتہ یہ چلا ماں باپ کو عزت ملی میرے نبی کے میلاد کے صدقہ سے ملی، بیٹی کو عزت ملی میرے نبی کے میلاد کے صدقہ سے ملی، بہن کو عزت ملی میرے نبی کے میلاد کے صدقہ سے ملی۔ ہم آج پھر اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ نبی علیہ السلام کے غلام وہ آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، ابو جہل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ دن بدن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں،
ابو جہل کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن اس دن ابو جہل کی ماں مر گئی تھی جس دن سیدنا فاروق اعظم ایمان لے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا دنیا والوں سن لو، قیامت تک جو بھی آئے گا، جس کو بھی عزت ملے گی اسلام کی وجہ سے ملے گی۔ بے شک ہمیں عزت ملی اسلام کی وجہ سے، آپ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا والوں، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہر بندے کو عزت ملے گی اسلام کی وجہ سے ملے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں دنیا والوں سن لو، اگر اسلام کو عزت ملی ہے تو میرے عمر فاروق کی وجہ سے ملی ہے۔ اسلام کو عزت ملی سیدنا فاروق اعظم کے صدقہ سے ملی۔ جس دن حضرت عمر اسلام لاتے ہیں، فرشتے آ کے مبارکباد دیتے ہیں، یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پہ رب آپ کو مبارکباد دیتا ہے۔ ابو جہل مکہ کی گلیوں میں کتے کی طرح گھوم رہا تھا، پریشان تھا۔ عمر بندہ ہمارا تھا، چہرہ مصطفیٰ دیکھا اسی کا ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت عمر اپنے قبیلہ میں گئے تھے نا، اپنے محلہ میں، تو گھر والوں نے پوچھا تھا عمر تو نے اسلام کیوں قبول کیا، تو نے کیا دیکھا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں آپ نے اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا اگر تم میرے نبی کو دیکھ لیتے تو آج مجھ سے یہ سوال نہ کرتے۔ تسا اجے میرا محبوب نہ دٹھا، وہ جنوں ویکھ کے چند شرماوے، تے ادھی راتی یارو دن چڑھ آوے، جدو مکھ تو پردہ چاوے، تے جدو کھولے ول زلفاں دے، تے راہی رہا پے جاوے، آدم ایڈا سہنا ماہی سانو کتھے نظر نہ آوے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی۔ ابو جہل پریشان ہو گیا، عمر بندہ ہمارا تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے خط لکھا۔ ابو جہل کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا حبیب یمنی، حبیب یمنی کو اس نے خط لکھا۔ خط اس نے یہ لکھا کہ تو جلدی جلدی مکہ میں آ، وگرنہ میں مر جاؤں گا۔ حبیب یمنی حکیم بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، پنچایت میں بیٹھنے والا آدمی بھی تھا۔ حبیب یمنی کے پاس جب خط جاتا ہے وہ جلدی جلدی مکہ میں آتا ہے۔ جب مکہ میں آیا نا جلدی جلدی آ کے ابو جہل سے ملتا ہے۔ ابو جہل کیا بات ہے، تو پریشان ہے؟ ابو جہل کہتا ہے حبیب دیکھ، بھتیجا میرا ہے، 40 سال ہم میں رہا، اب وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ حبیب کہتا ہے بلاؤ میں دیکھتا ہوں۔ حبیب میں بلاتا تو ہوں، دیکھو گے کیسے؟ کیسے دیکھو گے؟ حبیب کہتا ہے جب وہ میرے پاس آئے گا نا، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالوں گا، اس کی نبض دیکھوں گا کہ وجہ کیا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے نانا ایسا نہ کرنا، تو کہتے ہاتھ میں ہاتھ ڈالوں گا، ہم نے یہ تجربہ کیا ہے جس نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہ اسی کا ہی ہو گیا ہے۔ کہا ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ حبیب کہتا ہے بلاؤ میں دیکھتا ہوں۔ کیسے دیکھو گے؟ حبیب کہتا ہے جب میرے سامنے آئے گا میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں گا، اس کی آنکھوں سے میں جان جاؤں گا اس کو مسئلہ کیا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے آنکھوں میں آنکھیں بھی نہ ڈالنا۔ کیوں نہ ڈالوں؟ کہا بلال تھا ہمارا، ایک دن ایسا ہوا آنکھوں میں آنکھیں ڈالی پھر اسی کا ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ اونچا کہہ دیجئے۔ حبیب کہتا ہے بلاؤ تو صحیح۔ میں بلاتا ہوں، دیکھو گے کیسے؟ کہا میرے پاس آئے گا، میں بات کروں گا، باتوں میں میں جان جاؤں گا کہ یہ ہے کیا۔ ابو
ابو جہل کہتا ہے حبیب تو بات کی بات کرتا ہے کہ میں بات کروں گا اس سے؟ حبیب نا 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 بات نہیں کرنی۔ کہا کیوں؟ کہا ایک دن میں بھی آیا، میری مٹھی میں پتھر تھے، مٹھی بھی میری تھی، پتھر بھی میرے تھے، لیکن جب میں نے کلام کیا نا اس محمد سے تو احباب ذی وقار میری مٹھی میں میرے پتھر اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس کا کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ اچھا حبیب کہتا ہے بلاؤ تو صحیح۔ کہا کیسے دیکھے گا؟ حبیب کہتا ہے میرے پاس جو مریض آتا ہے نا اس کا میں جسم سونگھ کے بتا دیتا ہوں اس کو مرض کیا ہے۔ ابو جہل جب میرے پاس آئے گا میں جسم سونگوں گا۔ ابو جہل کہتا ہے حبیب جسم بھی نہ سونگنا۔ کہا کیوں؟ تو سونگنے کی بات کرتا ہے، وہ مکہ کی جس گلی سے گزر جائے نا 7-8 دن تک وہاں سے خوشبوئیں ختم نہیں ہوتی۔ تو سونگنے کی بات کرتا ہے۔ کہا بلاؤ تو صحیح۔ ابو جہل نے بندہ بھیجا، بندہ گیا میرے نبی کی بارگاہ میں، آؤ آپ کو ابو جہل بلاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، رب کی بارگاہ میں کہا یا اللہ ابو جہل بلاتا ہے۔ رب نے فرمایا حبیب جائیں، دیکھنا حویلی ابو جہل کی ہوگی، میں تب ہو کے تیری عظمت کے ڈنکے وہاں بجواؤں گا۔ حویلی ابو جہل کی ہوگی، عظمت تیری ہوگی۔ محبوب علیہ السلام جب آنے لگے ابو جہل اپنی ٹیم سے کہتا ہے میری ٹیم، میرا بھتیجا جہاں بھی جاتا ہے چاہے دنیا کا کوئی بادشاہ ہو کوئی وزیر ہو، جب میرے بھتیجے کو دیکھتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہا وہ آنے والے ہیں، کوئی اس کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو۔ سب نے کہا ہم نہیں کھڑے ہوں گے۔ رب نے جبرائیل کو بلایا، بلا کے فرمایا جبرائیل جلدی جلدی ابو جہل کی حویلی میں جا۔ اس نے منصوبہ بنایا ہے کہ جب میرا حبیب جائے گا کوئی کھڑا نہ ہو۔ یا اللہ میں کیا کروں گا؟ فرمایا دیکھتا کیا ہے، ابو جہل کے پیچھے کھڑا ہو جا، جو ہی میرا نبی ابو جہل کی حویلی میں قدم رکھے اس کو کانوں سے پکڑ کے کھڑا کر دینا۔ جبریل آئے کھڑے ہو گئے پیچھے، ابو جہل کو کانوں سے پکڑا، میرے نبی نے حویلی میں قدم رکھا، ابو جہل کو جبرائیل نے کھڑا کر دیا۔ سب نے دیکھا کھڑے ہو گئے۔ ایک بندہ پیچھے سے آ کے کہتا ہے جناب تو نے خود کہا تھا کھڑا نہیں ہونا، خود کھڑا ہو گیا ہے۔ ابو جہل سر جھکا کے کہتا ہے مجھے بھی نہیں پتا میں کیسے کھڑا ہو گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ حبیب یمنی میرے نبی کے سامنے آتا ہے۔ حبیب کہتا ہے آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں نبی بن کے آیا ہوں، یہ لوگ مجھے جادوگر کہتے ہیں۔ حبیب یمنی نے تمام کافروں سے کہا کافروں فیصلہ میں کرتا ہوں، کہا کرو۔ حبیب کہتا ہے میرا تجربہ ہے جادوگر جتنا بھی بڑا ہو اس کا جادو زمین کی چیزوں پہ چلتا ہے، آسمان کی چیزوں پہ نہیں چلتا۔ کہا اگر یہ اللہ کے نبی ہے یہ جو چاند چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں دیر کس بات کی، آؤ چلیں۔ صفا مروا کے سامنے آج بھی جبل ابو قبیس پہاڑ موجود ہے، میرے نبی وہاں چلے گئے، صحابہ بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، میرے نبی کے غلاموں پہاڑ پہ جا کے میرے نبی نے جب انگلی کا اشارہ کیا مصطفیٰ کی انگلی کا حسن و جمال دیکھ کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مصر میں حسن یوسف کو دیکھا گیا تھا، ادھر چاند نے حسن مصطفیٰ کو نہیں میرے مصطفیٰ کی انگلی کے حسن کو دیکھا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرے نبی کے غلاموں کفار نے جب دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حبیب آتا ہے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر
ہم ایک بات اور کہیں مان جائیں گے؟ فرمایا ہاں مانوں گا۔ کہا جیسے دو ٹکڑے کیے ہیں ویسے جوڑ کے آسمان کے چاند کو واپس بھی بھیج دے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا، چاند جڑ گیا، آسمان پہ چلا گیا۔ حبیب نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، ابو جہل میں نے تجھے کہا تھا جادو گھر کا جادو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا۔ میں پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہوں ابو جہل میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، میں محمد کا ہو گیا ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ